بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نعمان ہے اور میں سوشل سائنسز کا طالب علم ہوں. یہ میری آج پہلی ویڈیو ہے اس طرز کی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں اچھی لگی تو مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا. انشاءاللہ اس ویڈیوز کا سلسلہ ہم اسی ایشوز کو آگے فردر ایڈریس کرنے میں بنا سکتے ہیں. وہ پوڈ کاسٹ کی مد میں نہیں ہو سکتا ہے اور وہ اسی طرح آگے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. تو آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری ہے جی سوشل ایشوز پہ. پاکستان کے جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. 1947 کے بعد ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی جس میں سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک پولیٹکس ہی رہا. اور ابھی بھی اگر ہم بات کریں اب تو ہمارے دو گروپس کی آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہے پولیٹکس کے علاوہ. وہ ایک طرف ہمارا سیکولر طبقہ ہے اور دوسری طرف ہمارا ریلیجیس طبقہ. تو کچھ لوگوں نے قائد اعظم صاحب کو سیکولر بنا دیا، کچھ نے ریلیجیس بنا دیا، اور جس کو جہاں سے بھی نکلا اس نے کھینچ کے تاریخ ہی بدل دی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر ایک سیکولر ملک بن جاتا ہے یا پاکستان ایک پراپر ریلیجیس کنٹری بن جاتا ہے تو جو ہمارے ایشوز ہیں جن پہ وہ لوگ بھی بات نہیں کرتے تو کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا کرپشن کا نظام ٹھیک ہو جائے گا فوری؟ کیا ہمارا ان امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی؟ کیا ہماری چائلڈ لیبر ختم ہو جائے گی؟ کیا ہمارا لٹریسی ریٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسی طرح ہمارے جو اور ایشوز ہیں جینڈر انیکوالٹی بہتر ہو جائے گی؟ کیا وائلنس ٹھیک ہو جائے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا الجھان ہو کہ وہ اپنے حقوق اور اپنے ایشوز کے بارے میں ہی نہ بات کریں. تو ہم آج کی یہ ویڈیو ہے ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں، جو ریسرچ ہیں اس پہ، اس کی کچھ فگرز اور کچھ پراپر سوشل ایشوز آپ سے شیئر کروں گا. اور انشاءاللہ اسی ایشوز کو آگے ایڈریس کرنے کے لیے ہم مختلف لوگوں کے پاس جائیں گے، لائک مائنڈیڈ لوگوں کے پاس جائیں گے جو ان کو ایشوز کو پراپر طریقے سے ایڈریس کر سکے، اور اسی طرح اس کا سلسلہ آگے شروع کریں گے. تو جو سب سے پہلے ایشو ہے وہ جی لٹریسی ریٹ. پاکستان کا لٹریسی ریٹ اس وقت 58% ہے. اگر ہم کمپیئر کریں نیبر کنٹری سے، انڈیا کا 77.7%، ایون بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ بہتر ہے. ایون بنگلہ دیش از بیٹر دین پاکستان. تو 75.6% ریشو جو ہے لٹریسی بنگلہ دیش کی ہے. اگر پاکستان کے جو پروونسز ہیں ان کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو پنجاب کا 75.84%، سندھ 61.8 پہ کھڑا ہے، کے پی کے 55.1، بلوچستان 44، اینڈ اے جے کے 74%، اور بلوچستان کا 44%. سب سے لوئسٹ لٹریسی ریٹ بلوچستان کا ہے. تو کیا ایون اے جے کے از بیٹر دین بلوچستان، کے پی کے اینڈ سندھ؟ اے جے کے کا 74% لٹریسی ریٹ ہے. تو پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 58% ہے، اور پچھلے سال 57% تھا، اور 2021 میں 56%. اور صرف 1% جو ہے وہ ہر سال ہمارا لٹریسی ریٹ بہتر ہو رہا ہے. تو اٹ مینز اگر ہم 90% پہ اگر جائیں گے بھی تو بھی ہمیں کو 20 سال لگ جائیں گے. اور وہ بھی جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، ماڈل ہے، وہ بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ان امپلائمنٹ کے ہے، وہ اٹس اے برننگ ایشو. اور اس کی اگر ہم فگرس دیکھیں تو کیوں نہ ہم کہیں کہ 10 لاکھ 12 لاکھ 20-30 لاکھ بچے جو ہے وہ باہر جانے چاہیے. 64% جو ہے وہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 30 ایئر سے ابو ہے، مطلب یوتھ پہ کنسسٹ کرتی ہے. 64% جو ہے وہ پاپولیشن ہے. اور ہمارے 31% جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، جو فریش گریجویٹس ہیں، وہ ان امپلائڈ ہے اس وقت. اگر اس کی میں فگر شیئر کروں تو 4,71,306 بچے ہر سال پاکستان سے گریجویٹ ہوتے ہیں. اور ان میں سے پاکستان میں سے ٹوٹل اس وقت 4,49,000 جو ہے وہ بچے جو ان امپلائڈ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان امپلائڈ اسٹوڈنٹ ہیں، جو ان امپلائمنٹ ریشو ہے یہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ باہر جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ، کیونکہ انہیں یہاں پہ فیسلٹیز ہی نہیں اویلیبل. تو چائلڈ لیبر ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس پاکستان میں 3.3 ملین 33 لاکھ جو ہیں وہ بچے اس وقت چائلڈ لیبر پہ کام کر رہے ہیں. کوئی بٹے پہ کام کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی دکاندار کے پاس کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ وہ چائلڈ لیبر کے ساتھ ساتھ جو جڑے خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے ساتھ بچے سائیکوپیتھ ہو جاتے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ ابیوز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کی ایک لمبی جو ہے وہ چین جو ہے وہ اس کے آگے جو ریسرچ ہے وہ ان کو انشاءاللہ ہم آگے مزید ایڈریس کریں گے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ جو چائلڈ لیبر ہے یہ 13.7% ہے. مطلب یہ جو 33 لاکھ بچے ہیں 13.7% بنتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ پاکستان لیبر فورس کے سروے کے مطابق 2017 اور 18 کا سروے ہے، جس میں 10 سے 17 سال کا بچہ جو ہے وہ اس وقت چائلڈ لیبر کے اندر، اور اس میں 5.4% جو بچے ہیں وہ ورسٹ کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، بٹوں کے اندر کام کر رہے ہیں، کوئلے کی کان کے اندر کام کر رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں، سخت کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس طرح ہم اگر اوور پاپولیشن کی بات کریں تو پاکستان کے جو پروجیکٹڈ اوور پاپولیشن ہے وہ 2030 کے اندر 26 کروڑ ہو جائیں گی، اور 2050 کے اندر اراؤنڈ 40 کروڑ مطلب 40 کروڑ کی آبادی ہماری ہو جائے گی. کیا ہمارے پاس 40 کروڑ کی آبادی کے لیے اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس آبادی کو سنبھال سکیں؟ کیا ہم اس بڑھتی آبادی کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی ایشو کو ایڈریس کر سکیں گے؟ کیا ہم اس بڑھتی آبادی کے ساتھ اور کم ہوتی ہوئی ایگریکلچر لینڈ کے ساتھ، جو کہ ایک دن کے اندر 500 جو ہے وہ ایکڑ زمین جو ہے ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی کی نظر ہو رہی ہے، کیا ہمارے پاس فوڈ سیکورٹی کا، فوڈ شارٹیج کا خطرہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. ابھی 2023 میں ہم نے امپورٹ کیا شوگر اور گندم، تو آگے جا کے دیکھیں گے ہم کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. کیا ہماری یہ سوشل ایشوز فوری ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا کرپشن جو ہے وہ 180 کنٹریز میں سے پاکستان 140 پہ کھڑا ہوا ہے، 140ویں نمبر پہ کرپشن پہ ہے. اور اسی طرح اس کے بعد آپ اگلے سوشل ایشوز کی بات کریں تو جینڈر ان ایکویلٹی ہے. جینڈر ان ایکویلٹی میں جو پاکستان کی ورلڈ اکنامک فورم 2022 کی گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کے مطابق پاکستان 146 میں سے 145ویں نمبر پہ ہے. اور اس کے بعد جو ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2022 کی جینڈر ان ایکویلٹی انڈیکس کے مطابق ہم دیکھیں کہ 191 میں سے 161 نمبر پہ ہیں. کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارا یہ برننگ ایشو ہے جس میں جینڈر ان ایکویلٹی ہے، اس کو فیس کیا جاتا ہے، اور لوگ ڈیلی روٹین کے اندر جو ہیں وہ، اور اس کا سب سے میجر جو ہے وہ بینیفیشری جو شکار ہوتا ہے اور اس کا جو وکٹم ہے سب سے بڑا وہ خواتین اور بچے ہیں. اس کے بعد جی وائلنس ہے. پاکستان کے اندر 32% جو وومنز ہیں وہ فزیکل وائلنس کا شکار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 40% جو وومن ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک دفعہ اپنے اسپاؤس سے، اپنے ہسبینڈ سے اپنی زندگی میں وائلنس کا شکار ہوتی ہے. اور اوور 70% خواتین وربل وائلنس، فزیکل وائلنس کے کسی نہ کسی وائلنس کا پاکستان میں شکار ہوتی ہیں. تو یہ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کی رپورٹ ہے جی، جس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارا ٹیررزم ایک بہت بڑا ایشو ہے اسٹیٹ لیول کا، جس میں ہم نے ابھی تک کی 80,000 جانیں گنوا دی، اور ایک بہت میگا بجٹ جو ہے وہ ہم نے گنوا دیا. اس طرح فیورٹزم، نیپوٹزم، فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا. پنجاب میں بہت حد تک کم ہو گیا، لیکن سندھ کے اندر فیوڈلزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جو کلاس سسٹم ہے سندھ کے اندر، جو کلاس گیپ ہے لوئر کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس کے درمیان جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. آج بھی وڈیرا سسٹم کی بات کریں تو وہاں پہ ہے لو پوک، وہاں پہ ان کو انسانوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، جانوروں کی طرح وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. پاورٹی، وومن رائٹس کی اگر بات کریں تو ہمارا پاکستان کا آرٹیکل 25 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس الاؤڈ. تو پاکستان جو ہے وومن رائٹس پہ پاکستان میں جو 6th ہائیسٹ نمبر ہے کہ جہاں پہ ارلی میرجز ہے پاکستان میں. 18 ایئر سے نیچے جو ہے وہ سب سے زیادہ شادیوں کرنے والا چھٹا بڑا جو ہے وہ ملک. پاورٹی کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ سبمٹڈ بائی منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان، پاورٹی جو ہے وہ 24.3% ہے ابھی پاکستان کے اندر. مطلب 55 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے گزر رہے ہیں. ہمارا جو پاورٹی لائن کا مطلب جو ہے اس کو ہم کمپیئر کریں
اپنا یو ایس سے یا یورپ سے، تو ان کا پاورٹی کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اور ہے، ہمارا پاورٹی کا اسٹینڈرڈ ہی ہوا ہے. تو اس پہ بھی 55% جو 55 بلین مطلب 5,50,00,000 لوگ جو ہیں غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آنر کلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت بڑا ایشو ہے، جس کو ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان نے ایڈریس کیا، ڈاکومنٹ کیا. 384 کیس جو ہے وہ صرف 2022 میں رپورٹ ہوئے. 103 کیس اس میں سے خیبر پختونخوا کے اندر رپورٹ ہوئے. تو آنر کلنگ جو ہے وہ پاکستان میں کم ہونے کے بجائے بڑی ہے. تو سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. چائلڈ سیکشل ابیوز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان لیڈنگ کنٹریز میں ہے چائلڈ سیکشل ابیوز میں سے. 5,50,000 بچے جو ہے وہ ہر سال ابیوز ہوتے ہیں. اس میں سے بچے اپنی ورک پلیس پہ ابیوز ہوتے ہیں، اپنے اسکول میں ابیوز ہوتے ہیں. بچے اسی طرح جو اپنی فیملیز میں اپنے ریلیٹیوز کے تھرو ابیوز ہوتے ہیں. تو چائلڈ ابیوز جو ہیں وہ، اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، جو نہیں رپورٹ ہوتے اس کی فگرز اس سے بھی بہت زیادہ ہیں جو ہمارے تک پہنچتی نہیں ہے. تو اسی طرح کچھ گلوبل ایشوز ہیں جس کا اثر پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس میں ون آف دا برننگ گلوبل ایشو ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کا ایشو. اور اس میں یہ صرف اور صرف یہ اتنا صحیح اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ آلموسٹ 2050 میں ڈبل ہو جائے گی. اٹ ول بی ڈبل ان 2050 اینڈ پاکستان کا جو ایوریج ییلڈ ہے وہ 30% کم ہو جائے گا. تو ہم جو ہیں وہ ایک لیک آف فوڈ جو ہے، اس میں فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بنے گا. ہم اس پہ کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک اس کو کلائمیٹ ریزیلینس سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے، اور کلائمیٹ چینج کے جو وجوہات ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی تک اس پہ اس افیکٹو انداز میں کام نہیں اسٹارٹ ہوا. تو یہ وہ ایشوز ہیں، یہ وہ مسئلے ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اس کو ایڈریس نہیں کرتا. اور بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری یوتھ، جو ہمارے لوگوں کے اندر شعور آئے کہ یہ ہر اس بچے کا، ہر ماں کا، ہر باپ کا، ہر ایک بندے کا مسئلہ ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں. اور ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. ہمیں اس پولیٹیشین کی ضرورت ہے، اس پریزیڈنٹ کی، اس پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے جو ان ایشوز کو ٹھیک کر سکیں. اگر ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پہ ہم ابھی پچھلے، اگر 47 کی بات کریں تو ہم پیچھے ہی گئے ہیں، ہماری اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. تو یہ کچھ ایشوز ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو اس کو سپورٹ کیجیے گا. ہم ان ایشوز کو آگے مزید ایڈریس کریں گے تھرو پوڈ کاسٹ. ہم مختلف لوگوں سے ملیں گے اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے. تھینک یو سو مچ.